بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے لیے آپ لوگ چنے نہیں جاتے ہیں، لیکن کیوں؟ ایسی کون سی ادا اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر پھر اس شخص کو عطا کر دیتا ہے؟ آج ایک بہت خوبصورت راز بیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی اہل درود لوگ ہیں، جتنے بھی درود پاک کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، وہ اس راز کو جان کر بہت خوش ہوں گے اور ضرور اپنے اندر مشاہدہ بھی کریں گے کہ حقیقتاً یہ ہماری اندر یہ چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے درود پاک کے لیے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ درود شریف کے لیے آپ کو چن تو لیا جاتا ہے، سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، عرش بری پر آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر فلاں شخص جو ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کرے گا، میرے حبیب سے محبت کرے گا، اور یہ ذکر کا عطا ہونا، محبت کا عطا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے۔ وہ جسے اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہو تو پھر اسے اس طرح سے اپنی طرف لے آتا ہے۔ اپنی طرف لانے کے لیے پھر وہ اپنے محبوب کا ذکر بھی عطا کرتا ہے، اپنے حبیب کی محبت بھی عطا کرتا ہے، اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بھی محبت عطا کرتا ہے۔ تو وہ جو راز ہے اور جس وجہ سے آپ لوگ چنے جاتے ہیں، وہ ادا جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے آپ کی، اور زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر آپ کو اس طرف موڑ لیا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی طرف موڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ جو ایک خاص آپ کے اندر صفت ہے نا، جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے، وہی راز آج آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ درود شریف کے لیے آپ لوگ چنے جاتے ہیں، لیکن کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں، اور وہ راز آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ اس وقت درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں اور درود پاک کے سفر کا آغاز کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ان کی سب سے بڑی ادا اللہ کو جو پسند آتی ہے، جو جس وجہ سے آپ لوگ چنے جاتے ہیں اس ذکر کے لیے، وہ ادا ہے آپ کی صاف دل ہونا۔ جب کسی شخص کا دل انتہائی صاف ہوتا ہے نا، نیت اس کی صاف ہوتی ہے، کسی کے لیے اس کے دل میں بغض، کینہ، حسد، دشمنی، کوئی ایسی نفرت کے جذبات نہیں ہوتے، انتقام لینے والے جذبات نہیں ہوتے، کسی کی بے ادبی کرنے والے جذبات نہیں ہوتے، زبان کو وہ کنٹرول رکھنے والے جو لوگ ہیں، زبان سے کسی کو نقصان دینے والے نہیں ہوتے، جن کے صاف دل ہوتے ہیں نا، جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جسے ہم بڑے ایک تھوڑی سی مختلف بات میں اگر میں کہوں کہ جو لوگ بھولے بالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی نیت کے اندر بولے ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ لاکھ برا کر لینا، وہ پھر بھی دل کے صاف ہوتے ہیں، وہ پھر بھی دل میں وہ انتقام والی یا ایک بدلے والی یا ایک بدلہ لینے والی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، وہ پھر بھی اس بات کو بھول بھال جاتا ہے اور پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی نیچر اللہ پاک نے بنائی ہے۔ یعنی صاف دل والی نیت اور صاف دل والا جو بندہ ہے نا، اس کی اتنی قدر و قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور صاف دل کی یہ سب سے بڑی قیمتی قدر جو آپ جس کے بدلے میں اللہ پاک پھر آپ کو اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے،
جیسے کہا نا کہ آپ چنے جاتے ہیں، اور کیوں چنے جاتے ہیں؟ اسی کیوں کا تو یہ جواب ہے کہ آپ جناب صاف دل کے مالک ہیں، آپ کا دل صاف ہے، اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت خوبصورت دل عطا کیا ہے، ہر بندے کے لیے پوزیٹیویٹی ہے، ہر بندے کے لیے آپ اچھا سوچتے ہیں، ہر کا بھلا سوچتے ہیں، اور ہر بندے کا بھلا چاہنے والا ہی اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جائے، جس کی نیت اللہ پاک دیکھ لیتا ہے، پھر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنے قریب کرتا ہے تو پھر اسے اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ خاص وجہ ہے، یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ کنسپٹ ہے آپ کا اس سفر پر آنا، اس سفر کا آغاز کرنا، درود پاک کا ذکر کرنا، اور یہ جو صاف دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی زندگی کے مقام پر، کسی نہ کسی سٹیج پر اللہ پاک انہیں اپنے حبیب کے ذکر کی طرف موڑ ہی لیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہیں نہ کہیں درود پاک سے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس کے دل کے کسی کونے میں موجود ہوتی ہے، اور یہ دل کا صاف ہونا، دل کا نرم ہونا، نیت کا صاف ہونا، اور ایک بھولی بالی جو زندگی لوگ گزارتے ہیں نا، جنہیں چالاکیاں نہیں آتی، جنہیں دھوکہ دہی کرنا نہیں آتی، جنہیں لفظوں سے وار کرنے نہیں آتے، کسی کے ساتھ ایسے لوگ ہی دل کے صاف ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ ذکر ہے کہ انہیں جو ہے وہ ان کو اس ذکر کے لیے چنا جاتا ہے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں انہیں ایک خاص مقام دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دل کے بہت خوبصورت ہیں، دل ان کا بڑا پیارا ہے اور بولا بالا ہے، اور ایسا دل جس کا اندر اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیشہ منافیت بخش سوچ رہتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کا نقصان ایسے دل میں آتا ہی نہیں ہے، کبھی وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے برا بھی کیا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، اور ایسے دل کے صاف مالک جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں پھر اللہ پاک اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے قریب کرتا ہے، اور اپنے حبیب کا ذکر اور محبت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہے آپ کے چنے جانے کی، کہ آپ ایک صاف دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور بہت زیادہ اپنے دل میں جو ہے نا ایک نرمی کا کونا آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے نا، آپ پھر بھی اپنے آپ کو نارمل کر لیتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں، اور یہ جو ایسی نیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے حبیب کی محبت اس شخص کو عطا نہ کرے، اور محبت کا عطا ہونا ہی دراصل اس کے حبیب کا ذکر کرنا ہے۔ تو اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور یہی محبت آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے، سانس وہ سانس ہے جو پڑھتی رہے صلی علی، سانس وہ سانس ہے جو پڑھتی رہے صلی علی، آنکھ وہ آنکھ ہے جو آپ کا درد دیکھ سکے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔